قرآن کریم کی 30واں پارہ میں ایک پوری صورت ہے آج جو شب آنے والی ہے، جس کا نام ہے شب قدر۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آج ہے 26واں رمضان کا روزہ، اور ابھی جو رات لگنے والی ہے یہ رات کا نام ہے لیلۃ القدر، اس کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اسی پر تھوڑی گفتگو آج ہم اور آپ سماعت فرما لیتے ہیں۔ سال میں ایک رات آتی ہے، اور اس رات کی فضیلت و برکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورۃ مقدسہ کو نازل فرما دی۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا تھا۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا، اور پھر آسمانی دنیا سے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں 23 سال کی عرصے تک لاتا رہا۔ 23 سال کے عرصے، 23 سال میں قرآن کریم اس زمین پر اترا ہے، لیکن لوح محفوظ سے یک بارگی آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا تھا۔ رمضان کا مہینہ اور یہی رات تھی۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات اتارا، اسے یعنی قرآن کریم کو۔ اسی قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ یہ قدر کی رات ہے نا، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب آپ نے کیا جانا، آپ نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرماتا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، قدر کی رات خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 راتوں سے۔ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کس اعتبار سے؟ کیا یہ رات 25 گھنٹے کی ہو جاتی ہے؟ یہ رات میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہے۔ رات جتنی کل بڑی ہوگی اتنی آج ہے، جتنی کل تھی اتنی آج۔ ایک آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اب بڑے دن چھوٹے دن کے ہونے کی وجہ سے رات چھوٹی بڑی ہوتی ہے، لیکن بہتر کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا بہتر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک طرف 1000 مہینہ، ایک طرف ایک رات۔ کیوں بہتر ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس میں قرآن کریم کو اتارا ہے۔ شان نزول میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ولی جناب شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کہ ایک ایسا بندہ تھا بنی اسرائیل میں جنہوں نے دن کو روزہ رکھا، اس میں جہاد بھی کیا، اور رات کو سونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام کیا، یعنی عبادتیں کی۔ 1000 مہینہ انہوں نے اسی طرح سے گزارا۔ جب حضور نے بیان کیا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر کہا، جس کا مطلب ہے یا رسول اللہ علیہ کا سلام 1000 مہینہ، اس کو آپ اگر کیلکولیٹ کریں نا سال کے اعتبار سے تو تقریباً 83 سال کچھ مہینہ ہوتا ہے۔ 83 سال 83 ایئرس اور کچھ منتھ، کچھ مہینے 1000 مہینے کے ہوتے۔
یا رسول اللہ علیہ کا سلام، اس کا مقام پہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی کتنی عبادتیں ہوگی۔ ہم کو تو اتنی عمر ملی نہیں، اور جتنی عمر ملی ہے اسی میں کمانا، کھانا، سونا، جاگنا، پھر اسی میں کام کاج کے ساتھ پھر عبادت ہے، وہ تو ہم سے عبادت میں کافی بڑھ جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، اگلی امت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، ان کی عبادتیں زیادہ۔ نبی نے دیکھا میری امت کی عمریں کم ہیں، عبادتیں کم، تو پھر میری امت سے اگلی امتوں کے لوگوں کی عبادتیں ثواب کہیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور صحابہ نے سنا تو رنج کے شکار ہوئے، یا رسول اللہ پھر وہ کہاں ہم کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس سورۃ پاک کو اتار دی، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو تسلی دی گئی کہ اگر تمہاری عمر اگلی امت کے لوگوں کی طرح لمبی نہیں ہے تو تم گھبراؤ نہیں، تمہارا رب تم کو ایک رات ایسی عطا کرے گا، اس ایک رات میں خالی عبادت کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی آج کی رات جو بھی آنے والی ہے، اس شب قدر کی جو مسلمان قدر کر لے تو اللہ کے بارگاہ میں بھی اس کی قدر کی جائے گی۔ جو مسلمان آج کی رات کو بے قدری سے گزارے گا پھر اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آج کے رات کی ناقدری کرنے والے کی کوئی قدر نہیں ہے، جو اس رات کی قدر کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی اس کی قدر ہوگی، اس کی قدر کیا جائے گا۔ اس لیے یہ رات سونے کے لیے نہیں، لہو و لعب میں گزارنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ رات عبادت کرنے کے لیے ہے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، خطاؤں سے معافی مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، اور سال میں ایک بار آتی ہے۔ پچھلے سال جو لوگ تھے اس میں سے بہت لوگ آج نہیں ہوں گے، اس سال جو لوگ ہیں آئندہ سال ان میں سے بہت لوگ نہیں بھی ہوں گے، اس لیے اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو یہ رات عطا فرمایا ہے، تو اس رات کو ناقدری کر کے نہ گزاریں، اس رات کو بے قدری سے نہ گزاریں۔ ہم کو تو نہیں احساس نہ، صحابہ کرام کو احساس تھا کہ عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، صحابہ کرام کو شوق تھا، جذبہ تھا، انہیں احساس تھا کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے ثواب عظیم ملے۔ وہ تو تلاش کرتے تھے کہ کوئی بہانہ ہو جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، انہوں نے تمنا کی تھی، انہیں احساس تھا اللہ نے نبی کے صحابہ کے صدقے میں ہمیں آپ کو قدر کی رات عطا فرما دی۔ ہم نے مانگی نہیں مولا ہم کو شب قدر دے، ہم نے تھوڑی دعا کی مولا ہمیں شب برات عطا فرما۔ اللہ کے نبی کے حضور کے صحابہ، نبی کے صحابہ نے تمنائیں کی تھی، ان کو احساس تھا تو اللہ نے ان کے توفیل ہم کو عطا فرما دیا۔ ہم کو مل گئی مگر ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم میں کتنے مسلمانوں کو عبادت کرنے کا شوق ہے جی؟ آج ہمارے شہر میں سے، ہمارے اس شہر میں کتنے لوگوں کو عبادت کرنے کا شوق ہے؟ کون 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے؟ کس کو فرصت ہے آج؟ کس کو وقت ہے مسجد میں 2 گھنٹہ بیٹھے اللہ اللہ کرے؟ ہم کو شوق ہے، اوپر سے خدا نے اپنے فضل و کرم سے شب قدر عطا فرما دی، ہمیں اس کی بھی قدر نہیں ہے۔ تو تراویح کی نماز پڑھ لیں گے بس گھر جائیں گے، پھر وہی کھانا پینا سونا جاگنا، فجر آ کے پڑھیں گے، ہوگی رات گزر گئی۔ ہمارا یہ عالم ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں بھی عبادت کرنے کا، ہم رسماً صرف مسجد میں آتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے، کچھ بندے ہوں گے جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو نماز کے تقاضے کے مطابق نہیں، رسماً اٹھک بیٹھک کر لیے چلو ہو گئے نماز۔ ہمارا یہ عالم ہے، یہ ہمارا عالم ہے۔ پھر بات وہی آئے گی کہ بندے کو دین سے لگاؤ ہونا، بندے کو دین سے محبت ہونا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے جب اس بندے کو اپنے دین سے پیار ہو، اپنے رب سے پیار ہو،
اپنے نبی سے پیار ہو نا، تب پھر ایک بندہ اللہ کی حضور عبادت کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے، اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ بہرحال یہ رات اللہ نے ہم کو دی ہے نا، تو ایسے غفلت میں نہ گزارے، کریں گے عبادت انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے اس رات میں۔ اس رات میں لوگ نوافل کی کثرت کیا کرتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کی نماز پہلی کی چھوٹی ہوئی ہے تو نوافل پڑھنے کے بجائے اپنی ان نمازوں کو ادا کرے جو قضا ہو چکی ہے، جس کو قضا عمری کہا جاتا ہے، ان نمازوں کو ادا کرے، آپ کے لیے وہی اچھا ہے، وہی بہتر ہے۔ اس لیے نوافل کو رہنے دیں اور قضا عمری ادا کریں۔ ہاں اس کے بعد بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسلی کے لیے۔ پھر آپ کو تسلی نہیں ہوتی ہو تو 2-4 رکعت پڑھ لیں، الگ بات ہے، لیکن جتنا زیادہ ہو سکے شب قدر میں قضا عمری ادا کریں۔ اس رات کی بڑی برکت ہے، بے شمار برکت ہے۔ حدیث مقدسہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جناب سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے الفاظ ملاحظہ فرما لیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت، یا رسول اللہ، جناب سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما قالوا فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ حدیث ہے نا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر شب قدر مجھ کو معلوم ہو جائے، شب قدر کون سی رات ہے، میں جان جاؤں، ان علمت ایو لیلۃ لیلۃ القدر، یا رسول اللہ علیہ السلام اگر مجھے معلوم ہو جائے، میں جان جاؤں شب قدر کون سی رات ہے، ما قالوا فیہا، میں اس میں کیا کروں، کون سا کام کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، نبی نے فرمایا، قولی، اے عائشہ تم کہو، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی اے عائشہ جب تم کو پتہ چل جائے، جب تم شب قدر کو پالو تو شب قدر میں یہ دعا پڑھو، یا اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، یا اللہ تو معاف فرماتا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت سے پڑھا کرا کرو۔ اور یہ سبق ہم کو بھی ملا ہوا ہے کہ جب شب قدر آئے تو یہ دعا خوب پڑھا کریں، بہت زیادہ پڑھا کریں۔ کیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف فرماتا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یعنی یہ قدر کی رات آتی ہے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے۔ اس لیے اس رات کو سو کر کے نہ گزارے، بلکہ جاگ کر کے اپنے خدا سے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ مانگ کے گزارے، عبادت کر کے گزارے، انشاءاللہ خدا اپنے کرم سے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اور ایک روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، جب یہ نبی نے فرمایا کہ بے شک تم میں یہ مہینہ آیا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، بے شک تم میں یہ مہینہ آیا، یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ آیا، اس میں ایک رات ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نبی نے بھی کہا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، من حرمہا
فقد حرم الخیر کلہ، نبی فرماتے ہیں کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات کی فضیلت سے محروم رہا، اس رات کی برکت سے محروم رہا، وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہا۔ نبی فرماتے ہیں وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا، اور اس رات کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، نبی فرماتے ہیں مگر وہ جو بڑا بے نصیب ہے۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک نے فرما کہ نبی نے کہا ایک رات، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے تم اس رات میں عبادت کرو، اس رات کی بھلائی سے محروم مت رہو۔ اگر تم اس رات کی بھلائی سے، اس کی عبادت سے تم اگر محروم رہ جاؤ گے تو یاد رکھنا اس رات کی برکتوں سے، بھلائیوں سے محروم نہیں رہتا مگر وہی جو انسان بڑا بے نصیب ہوا کرتا ہے۔ یعنی آج کی رات پانے کے بعد بھی اگر بندہ عبادت نہ کر سکا، خدا سے معافی نہ مانگ سکا، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا نہ کر سکا، تو سمجھیے وہ انسان بڑا بے نصیب انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان کا مہینہ دیا، شب قدر کی رات عطا فرمائی، اس لیے سستی اور کاہلی سے اس رات کو نہ گزارے، بلکہ جاگ کر کے اس رات میں خدا کی عبادت کر کے خداوند قدوس سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی چاہیں، انشاءاللہ خدا معاف فرما دے گا۔ روایت میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، جب شب قدر آتی ہے نا، یہ جب رات آتی ہے تو جناب جبریل امین فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے آسمان سے اتر کے زمین میں آتے ہیں۔ جب فرشتے اور جناب جبریل امین فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے زمین پر آتے ہیں تو آنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیتے ہیں زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ آج کی رات جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تم ان سے مصافحہ کرو، ان کو سلام کرو، اور وہ جو دعائیں کریں اس کی دعا پر آمین کہا کرو۔ فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور شب قدر میں جو مسلمان بھی بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، خدا سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو یہ پوری رات فرشتے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب صبح کا ستارہ نمودار ہونے والا ہوتا ہے، فرشتے جمع ہوتے ہیں، پھر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ تمام فرشتے پھر جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل امین تم ہمارے سردار ہو، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ ہوا، جنہوں نے آج عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، خدا سے معافی مانگی، ان کی عبادتوں کا کیا ہوا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں، اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تماموں کی عبادت کو قبول فرما کر کے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے، اس لیے بے حس ہو کر کے یہ اس رات کو یوں ہی نہ برباد کر دیں، اس رات کی برکت کو ضائع نہ کر دیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رات ہم غلامان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، اس رات کی قدر کریں، عبادت کریں، نہ جانے پھر آئندہ کس کو یہ رات نصیب ہو نہ ہو، کون دیکھ کے آیا ہے، کون کب تک جیے گا، کون کب مر جائے گا۔ اس لیے دل سے اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، خدا سے معافی چاہے، انشاءاللہ العزیز جو خداوند قدوس سے معافی مانگے گا نا، خدا اس کو بخش دے گا۔ یہ بخششی کی رات ہے، یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ برکت کی رات ہے۔ خدا نے دیا ہی اسی لیے ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرے، اپنی بخشش کا سوال کرے، فرشتے ان کے دعا پر آمین کہا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس رات میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رات میں دل کھول کر کے اپنے خدا سے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں لوگوں نے طرح طرح سے بھی اپنا مزاج بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ کسی آدمی کا کی یہ سوچ ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں 2-4 رکعت نماز اپنے ان تمام نمازوں کی قضا کی نیت سے پڑھ لو گے، وہ ساری نمازیں معاف ہو جائے گی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ایسی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شب قدر میں 2-4 رکعت پڑھ لیں گے تو جتنی نمازیں چھوڑ دی ہم نے، جو قضا ہو چکی ہے 10-20 سال کی، وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ بھی سوچ غلط ہے۔ شب قدر ہو یا جمعۃ الوداع ہو، اس میں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت نماز اگر بندہ اپنی ان بقیہ تمام نمازوں کی معافی کے لیے پڑھے گا جو نماز چھوڑ چکا ہے، سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ نمازیں معاف ہو جائے۔
نہ نماز کبھی ایک دو نماز پڑھ لینے سے وہ نماز جو چھوٹ گئی ہے وہ نمازیں معاف نہیں ہوتی ہے، چاہے جمعۃ الوداع میں پڑھیں چاہے شب قدر میں پڑھیں۔ اس لیے اگر آپ کی بھی سوچ ہے اس سوچ کو ذہن سے نکال دیں، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ تمام نمازوں کی قضا آپ پر لازم و ضروری ہے، وہ آپ کو ہر حال میں ادا کرنی ہی پڑے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو نماز آپ نے چھوڑ دی معاذ اللہ ہم سے چھوٹی ہے، وہ جو گناہ ہو چکا ہے ان گناہوں کے معافی کے لیے 2-4 رکعت نماز پڑھے پھر توبہ کریں کہ نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہو چکا ہے خدا وہ معاف کر دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے سے ساری نمازیں ہی معاف ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی ہی، نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، نمازیں کبھی معاف نہیں ہوتی ہے، ان نمازوں کی قضا آپ کو ہر حال میں کرنی ہے۔ ایسے ہی آپ کے یہاں پتہ نہیں کہیں کہ اور بھی ابھی بھی یہ مزاج ہے کہ جب شب قدر کی رات یا شب قدر آتی ہے، قدر کی رات آتی ہے تو لوگ 7 اذانیں دیا کرتے ہیں، کہیں 40 اذان دیا کرتے ہیں، کہیں 7 اذانیں ہیں۔ تو میں نے 40 اذان ایک جگہ سنی تھی، کہیں 21 اذان کے یہ سب رواج ہے۔ تو یاد رکھیے شب قدر ہو یا کوئی بھی رات ہو، کسی بھی رات میں یہ جو ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے، ایک ریت بنا لی ہم نے کہ 7 اذان دینی چاہیے، یہ بے اصل ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک اذان جو عشاء کی نماز کے لیے ہوتی ہے بس وہی ہے۔ یوں ہی جو بس سسٹم سے جب بھی شب قدر آئے گی تو 7 اذان دیں گے، دینا ہی پڑے گا۔ بہت جگہ لوگ امام کو مجبور کرتے ہیں کہ کیوں نہیں دیں گے آپ۔ یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب بے اصل ہے، 7 اذان دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ گھر میں دیتا ہے بلائیں دور کرنے کے لیے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایک رواج ہے کہ دینا ہی پڑے گا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اس لیے 7 اذان ہو، 21 اذان ہو، 41 اذان ہو، اس کی کوئی روایت نہیں، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے اسلام میں، جو صحیح رسمیں ہیں، صحیح رواج ہے، اس کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ اس لیے اس قسم کے سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں اسے سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی کی برکت ملے گی، خدا اس کا ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی آئندہ رمضان سے خدا میں ملاقات کی سعادت عطا فرمائے۔ اس رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے، جو کمیاں ہوئی ہیں، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی بھی شب قدر کی رات میں بھی کہ آئندہ رمضان کا مہینہ ملے تو خدا کرے ہم ہر قسم کے کوتاہیوں سے بچے رہیں، ہم سے پھر کوتاہی نہ ہو، ہم سے پھر کوئی کمی نہ ہو، اللہ کے حضور دل سے عبادت کا شوق رکھ کر کے عبادت کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن